خواتین و حضرات، ڈاکٹر مودت رانا، پروفیسر آف سائیکائٹری ان بیہیویئرل سائنسز، آپ سے ہم نے ایک سیریز شروع کرنے کا جو وعدہ کیا، اس میں ایک انٹروڈکشن کا ویڈیو آپ نے شاید دیکھا ہو، جس میں ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو ایک ٹرم ہم نے مستعار لی ہے ہماری جو کلچرل اور ٹریڈیشنل اور مذہبی روایت ہے اس سے مومن کی، یہ جو مومن ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی شیپ اور فارم کیا اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے اوپر اور اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہم نے آپ کے سامنے واضح کی، اس میں آخر کلام میں میں نے ذکر کیا 7 کوشنٹس کا، 7 ایسی خصوصیات کا جو ان بچوں میں پیدا کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ جو ہم تیار کر سکیں آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے۔ وہاں ہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ جو 7 کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنا اور ڈیولپ کرنا ہر اس انسان کا فرض ہوگا جو یہ طے کر لے کہ میں نے آنے والے زمانوں میں ایولیوشن کے اس پروسیس کو مکمل کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، جو ہیومن سے انسان کو مومن بناتا ہے۔ اور ان 7 کیریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرنے کی جو امنگ اور خواہش اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ اتنی ہی شدید ہونی چاہیے جتنا وہ خیال رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے بچوں کی جسمانی صحت کا، ان کو تنومند کرنے کا جسمانی طور پر بیڑا اٹھاتا ہے، تو اور اس کے لیے وہ کیا نہیں کرتا۔ یعنی جس وقت وہ اس کا کوئی بچہ بھوکا ہو جائے یا اس کو کھانا نہ ملے تو اس کی بے چینی آپ کبھی دیکھیے، ایک ماں کی، ایک باپ کی جس کے بچوں کو کھانا نہ مل رہا ہو تو کتنا بے چین ہوتا ہے۔ تو وہ اتنا ہی بے چین ہوگا جب وہ ان 7 خصوصیات کو میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی دیکھے گا کہ اس کے بچے میں نہیں پیدا ہو رہی، یعنی اس کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہے ان 7 صلاحیتوں پر۔ تو جتنا انٹرسٹ اور پیشن اور کمٹمنٹ اس کی جسمانی خد و خال کو، صحت کو قائم و دائم رکھنے میں شامل ہے، جتنی اس کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیلوریز پوری کر کے دے ڈیلی بیسس کے اوپر اور انشور کرے کہ وہ قد میں اور جسامت میں بڑھتا چلا جائے، اتنی ہی کمٹمنٹ اس کی ہوگی ان 7 صلاحیتیں اپنے بچے کے اندر پیدا کرنے کی۔ یہ 7 کوشنٹس ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ کوشنٹس تو ایسے ہیں جو بہت فیملیئر ہیں، آپ سب لوگوں نے سنے ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جو کہ ریلیٹیولی کم ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک آدھ شاید ایسا ہو کہ جس کا ذکر عام طور پر لٹریچر میں نہیں ہے اور وہ شاید آپ کو ایک نئی بات لگے۔ اس میں پہلا وہ کوشنٹ ہے جس سے ہم سب بہت زیادہ واقف ہیں، بہت استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ زوم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی یہ والی صلاحیت دنیا میں آنے والے تمام بچوں سے زیادہ ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صلاحیت ہے انٹیلیجنس کوشنٹ یا آئی کیو۔ میں نے اپنے کلینک میں اس کے بارے میں بڑی بڑی کمال باتیں سنی ہیں۔ مثلا اگر کوئی بچہ لرننگ ڈیفیکلٹی کے ساتھ آیا، یعنی ایسی خدا نخواستہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جہاں انسانی آئی کیو ڈیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اس کی جو آئی کیو ہو وہ بہت لو لیول پر ہو۔ آئی کیو کو یوں سمجھ لیجئے کہ قد کی طرح ہے، ذہانت ناپنے کا ایک طریقہ انٹیلیجنس کوشنٹ، یعنی بہت کم قد ہو آئی کیو کے حوالے سے ذہنی صلاحیت کا کسی کا، تو ماں باپ ہمیشہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ ذہین بہت ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ایک پیشن ہے اور کمٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جس وقت کوئی یہ کہے کہ ہمارا بچہ بہت ذہین ہے، یا خود ہمارے بارے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا آئی کیو بہت اچھا ہے تو ہمیں بہت لطف آتا ہے، بہت اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو پہلی صلاحیت مومن میں بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کا آئی کیو یا اس کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے وہ اپنے انفینائٹ پوٹینشل کو پا سکے۔ یہ جو انسانی جسم کا حصہ ہر وقت میں آپ کو ہر ویڈیو میں سامنے رکھتا ہوں ہمیشہ، اور اس کی طرف ریفر کرتا رہتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی انٹیلیجنس یا انٹلیکچول کیپیسٹی سٹورڈ ہے۔ اور یہ بات تو خیر اب زبان زد عام ہے، سب جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کی میکسیمم صلاحیت 100 ہے تو ایک انسان اپنی زندگی میں تقریباً اس کا 7% استعمال کرتا ہے۔ اور وہ جو بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایجادات کی، نئے نئے قوانین بنائے،
اور نیوٹن اور آئنسٹائن ہوئے اپنے زمانوں کے، انہوں نے شاید اس کا دگنا یعنی تقریباً 14% اپنے دماغ کو استعمال کیا ہوگا۔ لیکن انٹیلیجنس کوشنٹ 100% جب ایکسپریس ہو جائے گا تو کس صلاحیت پر پہنچے گا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ آج آئی کیو کو میئر کرنے کی کیپیسٹی کی ہائیسٹ فارم آئنسٹائن ہے، یعنی آئنسٹائن تک کی جو آئی کیو ہے وہ تو میئر کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے میئرمنٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہم ضرور طے کریں گے انشاءاللہ آپ سے ایک ویڈیو میں کہ اس آئی کیو کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مومن کی میراث ہے، مومن کی پوٹینشل ہے، اور سب سے پہلا پوٹینشل ہے اس کے دماغ کا کہ آئی کیو کس طرح بڑھتا ہے، اور وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ 14% سے اپنا سفر جاری کرتا ہوا 100% تک اسے لے جا سکے۔ اور اگر انسانی ذہن یہ 100% ایکسپریشن کرنے میں کامیاب ہو جائے اپنے آئی کیو کا، تو وہ کیا کمالات دکھائے گا، یہ ایک عجوبہ ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ لیکن مومن میں یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ 100% دماغ اپنا استعمال کر سکے، اور اس پر ایک الگ ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، آئی کیو بڑھانے کا طریقہ کیا، کس طرح سے آپ اپنے بچوں کی ذہانت کو انہینس کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کے اندر کوشنٹ جس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے مومن کی، اور وہ اسی طرح سے اسکلفلی اب اپنے بچے میں بڑھاتے ہیں جس طرح سے آئی کیو، وہ ہے ایموشنل کوشنٹ۔ وہ جذباتی طور پر بہت ریزیلینٹ ہوتا ہے، اس کا جو رینج آف ایموشنز ہے وہ بہت کمال ہوتا ہے، اور اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ ہوگی کہ وہ ای کیو ہے کیا، اس کے اندر کون کون سے جذبات اور احساسات ایسے ہیں جس سے کہ ای کیو کم ہو جاتا ہے، کون سے ایسے ہیں جس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایموشنل ریزیلینس ہے اور ایموشنل کوشنٹ ہے، یہ دوسری صلاحیت ہے جو مومنوائڈ فارم میں اپنے اعلیٰ ترین مقام کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتی ہے اور اس پوٹینشل کو پا لیتی ہے۔ تو اب یہ مومن بچے جو جن کی بات ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئندہ زمانوں میں اس کائنات کو چلانے والے اور اس کے صحیح معنوں میں خلیفہ، تو یہ ای کیو کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہائر ڈیولپمنٹل فارم کی طرف چلے جا رہے ہوں گے جیسے آئی کیو۔ تیسرا کوشنٹ جسے ہم لے کے چلیں گے اور آپ تک اس کے بارے میں بات ہوگی کہ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے انسان کے، اور وہ ہے اس کا سوشل کوشنٹ۔ تو سوشل کوشنٹ کیا ہے، اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ چوتھا کوشنٹ کوگنیٹیو کوشنٹ ہے، یعنی سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا، پرابلم سالونگ ابیلٹی سے آگے نکل کر چیزوں کو جس طرح سے آپ اپریز کرتے ہیں، جس طرح انہیں سمجھنے کی اور انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے انہینس کیا جائے، دا کوگنیٹیو کوشنٹ۔ یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتی ٹرم، اور اس کو دیر فور ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ بہت ساری بیماریاں، خاص طور پر ڈپریشن اور انگزائٹی اور فوبیاز، انسان کے کوگنیٹیو کوشنٹ کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی چونکہ وہ سچویشنز اور سرکمسٹانسز اور ایونٹس کو نیگیٹیولی پروسیس کرتا ہے، انٹرپریٹ ہی غلط کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بے شمار طرح کی نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ تو مومن جو ہے اس کا کوگنیٹیو کوشنٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، یا یہ جو فارم ہے ہیومنز کی جس کی طرف ہم اس کا سفر شروع کروا رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ کوگنیٹیو کوشنٹ ہے۔ جو پانچواں بہت ہی امپورٹنٹ کوشنٹ وہ ہے مورل کوشنٹ، موریلٹی۔ اور یہ موریلٹی لا اور ریگولیشنز اور مورز اینڈ ویلیوز اور سوسائٹی، اس سے بہت بڑی فارم ہے، اور اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا میں آپ سے کہ موریلٹی ہے کیا، اس کو کیا ری ڈیفائن کرنے کی اور کھولنے کی ضرورت ہے ایک ٹرم کی حیثیت سے۔ کیا جو کرنٹ کانسیپٹ آف موریلٹی ہے اس کے اندر کچھ تعمیر اور ترقی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ لیکن یہ میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ مورل کوشنٹ جو مومنوائڈ مورل کوشنٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ صرف لاز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے اس کے اندر آپریٹو، بہت ہائر لیول کی موریلٹی ہوتی ہے، اور نئے معنی کے ساتھ وہ موریلٹی ایگزبٹ کرتا ہے مومن۔ چھٹی فارم ہے ایٹیچیوڈنل کوشنٹ، رویے۔
مومن کے جو رویے ہیں، اس کی جو اخلاقیات ہے، جو اس کی تہذیب ہے، وہ بہت بلند پایا ہوتی ہے۔ خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے مختلف افراد کو آپ کہتے ہیں بہت تہذیب یافتہ لگتے ہو، اور کسی شخص کے بارے میں آپ یہ لفظ استعمال بہت بدتمیز ہو گئی، کس قدر گھٹیا تمہاری تربیت ہوئی۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ آپ تہذیبی طور پر انسان کے رویوں سے یہ طے کر سکیں کہ وہ ایولیوشن کے کس لیول پر ہے۔ تو انسانی رویے بہت حد تک تشکیل دیتے ہیں معاشرے کے اندر جو حسن ہوتا ہے، جو لطف ہوتا ہے اس کی۔ تو یہ معاشرتی رویے، چاہے وہ ڈاکٹر کے ہوں، چاہے وہ مریض کے ہوں، چاہے وہ وکیل کے ہوں، چاہے وہ کسی جج کے ہوں، یہ رویے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی ڈیولپمنٹ بھی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی اپنے بچوں کے اندر، اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں میں جو ایٹیچیوڈنل کوشنٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بھی بنے۔ تو جناب 6 کوشچنز کا تو ذکر ہو گیا، اور 7واں وہ کوشچنٹ ہے جو ان 6 کے 6 کوشچنز کو جمع کرنے کے بعد the sum is always more than the sum of its parts, the whole is more than the sum of its parts۔ یہ بات ہم کئی دفعہ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں کہ یہ جیسٹالٹ کا ایک فلسفی ہے، the whole is more than the sum of its parts۔ تو ان 6 کے 6 انٹیگریٹ ہونے والے کوشچن سے جو کوشچنٹ نکل کے سامنے آتا ہے وہ ہے اسپریچول کوشچنٹ۔ تو یہ ایک الگ بات ہے مومن کی کہ وہ صرف رب کی اس روح کو اپنے اندر لیے نہیں گھومتا جو اس نے اس کے اندر پھونکی تھی، اور وقت جب وہ موت آئے گی تو وہ اس سے الگ ہو جائے گی، نہیں، وہ اس کا ایکسپریشن بن جاتا ہے۔ اسپریچول کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپریس کر پاتا ہے اس جو پھونکا گیا اس کے اندر جو کچھ ہے، جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے اندر، وہ کیریکٹرسٹکس کس کے ہیں؟ اس کے جس کی یہ روح ہے، جس نے یہ روح پھونکی، اس کے کیریکٹرسٹکس کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی ذات میں اور معاشرے۔ یہ اسپریچول کوشنٹ کی ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری بھی ایک معاشرے پر اور ان لوگوں پر ہوتی ہے جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنے جیسی ایک نوع کو لے کر آ رہے ہیں، ایک بچی کی پرورش کر رہے ہیں اور اسے ایک معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں۔ لیکن کس معاشرے کا؟ آنے والے وقتوں کے معاشرے کا۔ وہ آنے والے وقتوں کے معاشرے کا دائی، وہ خلیفہ جو مومن کہلائے گا، وہ ٹرولی اسپریچول کوشنٹ کے حوالے سے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، اور واقعی یہ کہہ سکے گا کہ مجھے اگر کائنات کا خلیفہ بنایا گیا، اور اگر مجھے اتنی طاقت دی گئی ہے کہ میں کائنات کے ناموں کو جان سکوں، جس کے سیکھنے پر ان ناموں کے مجھے خلیفہ بنایا گیا تھا، اور تمام فرشتوں نے میرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا تھا اور مجھے سجدہ کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ میرے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں جہاں مجھے صرف چیزوں کے نام نہیں آتے، پر کائنات کی ہر فارم اور ہر شے کو میں جاننے والا ہوں، اس کے کیریکٹرسٹکس کو پہچاننے والا ہوں، اور اس کو ایک بہتر فارم میں تبدیل کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہوں۔ اور اسی شخص کو صحیح معنی میں ہم مومنوئڈ ہیومن کے طور پر پہچان پائیں گے۔ یہ 7 کیریکٹرسٹکس، اور ہر ایک کوشنٹ کے اوپر اور کیریکٹرسٹک کے اوپر ہم آپ سے الگ الگ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشستوں۔